بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ کئی دروس پر یہ سلسلہ مشتمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو بے شمار انعامات فرمائے تھے، اللہ نے انہیں انعامات کا تذکرہ کیا اور پھر بنی اسرائیل کی ناقدری ناشکری کا، ان کی سرکشی کا، نافرمانی بغاوت کا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب کے نزول کا ذکر کیا اللہ تبارک۔ تو آج کی آیت میں بھی انہی کی ایک ناقدری ناشکری کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیبی کھانا عطا فرمایا تھا من سلوہ کی شکل میں، بڑا عمدہ کھانا، اعلیٰ کھانا، سلوہ بٹیر اور من وہ ترنجبین کے دانے، میٹھے میٹھے، تو ایک نمکین غذا اور وہ بھی بٹیر کی شکل میں، اور دوسری جو ہے نا وہ ظاہر نمکین غذا کے بعد پھر میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے، میٹھا۔ اور پھر یہ ایسا کھانا تھا کہ رب کی طرف سے اس کا حساب کتاب کوئی نہیں تھا، یہ غیبی انتظام تھا تو اس کا حساب کتاب کوئی نہیں تھا، اور ظاہر اعلیٰ تھا۔ تو اب جب کچھ عرصہ، بعض روایت میں 18 سال تک آتا ہے، جب انہوں نے یہ غذا کھائی تو اکتا گئے، لیکن ان کی فرمائش کا جو انداز تھا نا، یہ گستاخی پہ مبنی تھا، ناقدری پہ، ناشکری پہ مبنی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے تفسیر روایت کے مطابق کہ آپ نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا، مصر میں ہم سبزیاں بھی کھاتے تھے، مچھلی کھاتے تھے، گوشت کھاتے تھے، دالیں کھاتے تھے، اور وہاں سے ہم تم نکال کے لے آئے، ہمیں نکال کے لے آئے۔ اب یہاں ایک ہی قسم کی چیز ہم کھا رہے ہیں، اس سے ہم جو ہے نا وہ کتنے عرصے سے کھا رہے ہیں، کھا کھا کے ہم بور ہو گئے۔ اب ہم آئندہ کے لیے اس پہ ہرگز صبر نہیں کریں۔ اپنے رب سے ہمارے لیے ان چیزوں کا مطالبہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو کہنا یوں چاہیے تھا، اگر کوئی اور چیزیں، ایک چیز لمبا عرصہ کھا کے اگر ان کے لیے کھانا مشکل تھا، مزید انسان کا مزاج ہے، کوئی چیز لمبا عرصہ کھائے تو عمدہ سے عمدہ بور ہو جاتا ہے، یوں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے تو بڑی عمدہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں پسند کی، ہمیں اچھی بھی لگتی ہے الحمدللہ، لیکن کافی عرصے سے ہم کھا رہے ہیں، تو آئندہ کے لیے جو ہے نا اس کا
آئندہ کے لیے بھی اس کو جو ہے نا کھانا ہمارے لیے مشکل ہے تو عمدہ خوراک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی اور چیزیں بھی ہمیں مل جائیں، اللہ کی نعمتیں مل جائیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید شکر ادا کریں گے۔ جیسے اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے غیبی انتظام کیا ہے اور عمدہ چیزیں عطا کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمارا رب ہے، کوئی مزید چیزیں بھی مل جائیں۔ اب ایک چیز کو آئندہ کے لیے بھی اسی چیز کو کھانا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے، اس قسم کا کہتے ہیں تو برا نہ ہوتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کہنا تو نے بڑا ظلم کیا ہمارے اوپر۔ اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہاں کی زندگی یہاں کی زندگی سے بہتر تھی، یہ بھی کہا۔ تو ظاہر ہے ان آیات پہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ شرم کرو، حیا کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ جو عمدہ اعلیٰ چیز تمہیں عطا کی ہے اس کو گھٹیا چیز سے تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف اس سے یہ کھانے پینے کی چیزیں مراد نہیں ہے کہ من سلوہ اعلیٰ قسم کی چیز ہے کھانے پینے کی، اور تم اس کے مقابلے میں پیاز اللہ سے مانگ رہے ہو، دالیں مانگ رہے ہو، سبزیاں مانگ رہے ہو، یہ گھٹیا چیز مانگ رہے ہو اس کے بدلے میں، بلکہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو مصر کی زندگی اچھی تھی، وہ تو غلامی کی زندگی تھی، وہ تو ظلم کی زندگی تھی۔ فرعون تمہارے بچوں کو ذبح کر رہا تھا اور تمہاری عورتوں کو لونڈی بنانے کے لیے، ان سے خدمت لینے کے لیے ذلت و رسوائی کے ساتھ جو ہے نا اپنے گھروں میں باندھی رکھ کے ان سے خدمت لینے کے لیے اس کو زندہ چھوڑ رہا تھا، بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا، اور تمہارے اوپر مظالم ڈھاتا تھا، تمہاری طاقت سے پڑھ کر تم سے جانوروں کی طرح کام لے لیتا تھا اور تمہیں پیٹتا تھا۔ وہ غلامی والا دور بہتر ہے یا یہ آزادی والا؟ یا راحت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو؟ تو من سلوہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور آزادی کی زندگی کی طرف، عمدہ ہونے سے، اعلیٰ ہونے سے، ان دونوں کی طرف اشارہ ہے، اور گھٹیا ہونے سے جہاں دال اور پیاز اور لہسن کی طرف اشارہ ہے وہاں غلامی کے دور کی طرف اشارہ ہے۔ بدبخت ہو، نہ قدر ہو، نہ شکر ہو، غلامی کے دور کو اچھا کہہ رہے ہو، پیاز اور لہسن کو اچھا کہہ رہے ہو اس آزادی کے دور سے، اور یہاں کی عمدہ اس خوراک سے جو من سلوہ کی صورت میں تمہیں مل رہی ہے، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہی ڈانٹ ملائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں پیغام دیا کہ اب کسی شہر میں اگر تم یہ چیزیں نہیں کھاتے ہو، اسے اکتا گئے ہو اور اپنی مرضی کی چیزیں کھانا چاہتے ہو، یہ تو بلا مشقت کے تمہیں مل رہی تھی، بلا مشقت کی، بغیر مشقت کے تمہیں مل رہی تھی، وہ مشقت کی ملے گی۔ کسی شہر میں اتر جاؤ، کسی شہر میں اتر جاؤ اور وہاں پر کھیتی باڑی کرو، ہل چلاؤ، اس کے نتیجے میں کاشت کرو، تمہیں گندم بھی مل جائے گی، تمہیں سبزیاں بھی مل جائیں گی، اور تمہیں دالیں بھی مل جائیں گی، تمہیں لہسن اور پیاز یہ چیزیں بھی مل جائیں گی، لیکن مشقت تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک گھر میں گئے تو آپ کو ہل کا جو ہے نا وہ حصہ ملا جیسے زمین کو کھودتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ یہ چیز ہوتی ہے وہاں ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ ذلت و رسوائی سے مراد مشقت ہے، مشقت اور دقت، انسان دقتیں اٹھا کے، مشقتیں اٹھا کے زمینیں کھود کے، اور پھر دھوپ میں، اور پہلے زمانے میں تو جانور تھے نا، جانور کوئی جو ہے نا وہ ہل چلانے والا ہوتا آسانی سے، اور کوئی سرکش ہوتا تھا، تو اس سرکش کو پھر قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ رسول اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ بلائے بڑی دقت و مشقت والا کام، اس لیے اس کو ذلت و رسوائی والا کام کہہ دیا۔ انسان کے پاس جو آمدن آتی ہے تو سب سے پاکیزہ اور عمدہ آمدن اور مال وہ ہے جو مال غنیمت کے ذریعے ملے۔ مال غنیمت، جہاد کرے کافروں کے ساتھ، اور کافروں سے جو مال مسلمانوں کے پاس آئے غنیمت کے طور پر، یہ سب سے پاکیزہ مال، بابرکت مال ہے۔ دوسرے نمبر پر جو پاکیزہ مال ہے وہ تجارت کا،
اور تجارت ایسی چیز ہے کہ انسان کی آمدن کا زیادہ تر حصہ جو ہے نا وہ تجارت کا ہوتا ہے زیادہ تر. جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی روزی کے 10 دروازوں میں سے 9 دروازے تجارت ہیں. انسان کو روزی جو 10 دروازوں سے ملتی ہے تو 10 دروازوں میں سے 9 دروازے کیا ہیں؟ تجارت. دوسرے نمبر تجارت. تیسرے نمبر پر یہ کاشتکاری. اگر جو آدمی کاشتکاری کرتا ہے تو وہ شہر سے باہر رہتا ہے، عموماً کھیت آبادی سے باہر ہوتے ہیں، تو شہر کی جو مہذب زندگی ہوتی ہے، تہذیبی زندگی ہوتی ہے، اس سے بھی انسان محروم ہوتا ہے. اور اس مہذب زندگی، شہری زندگی کی بہت ساری اچھی اچھی چیزوں سے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. بہرحال اس کا نمبر تیسرا ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کاشتکاری. اگرچہ اس کی بھی فضیلت ہے، اس کی بھی تعریف آئی ہے، لیکن پاکیزگی کے اعتبار سے اس کا تیسرا نمبر ہے. پہلا نمبر ہے غنیمت، دوسرا نمبر ہے تجارت کا، اور تیسرا نمبر ہے اس کا. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کوئی کاشت کرتا ہے، کوئی پودا لگاتا ہے، فصل لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، اس پہ پھل آتا ہے یا فصل آتی ہے، اور اس سے انسان اگر کوئی پرندہ اور جانور کھاتا ہے تو بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر جو آمدن ہے پاکیزگی کے اعتبار سے وہ صنعت و حرفت ہے. صنعت و حرفت. تو بہرحال یہ ایک ترتیب ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم ایک قسم کا کھانا کھا کے ہم جو ہے نا بور ہو گئے، ہمیں مختلف چیزیں ملنی چاہیے. اللہ نے فرمایا ادھر وہ چیزیں تو مفت میں مل رہی تھی اور اعلیٰ اور عمدہ تھی، یہ چیزیں تمہیں مشقت سے ملیں گی. پھر اس کا حساب بھی ہوگا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا حساب بھی ہوگا، اور اس کا حساب نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ کسی شہر میں کسی بستی میں اتر جاؤ، لیکن تم نے ابھی تک جو گستاخیاں کی ہیں، نمک حرامیاں کی ہیں، اور جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس میں جو ہے نا جب شہر میں داخل ہو ایک تفسیر کے مطابق سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ایک تفسیر کے مطابق گردن جھکا کے عاجزی کے ساتھ داخل ہو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے. اور دوسرا زبان سے یہ کہو اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. انہوں دونوں کی مخالفت. عاجزی سے داخل ہونے کے بجائے سینہ تان کے داخل ہوئے، سینہ تان کے. اور بعض روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ سوری نے گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. ایسے بدمش قسم کے لوگ تھے بنی اسرائیل، بدمزاج قسم کے لوگ تھے. اصل میں جو لوگ غلامی کی زندگی گزارتے ہیں اور پھر صدیوں ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، مردہ. اور ضمیر جس کا مردہ ہو جائے پھر وہ اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتا، بلکہ الٹ ہو جاتا ہے. وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اللہ نے اس قدر احسانات کرنے کے باوجود صحرائی سینا میں اللہ نے کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ یہ غلامی میں رہ کے فرعون ان سے کام لیتے تھے، سخت سے سخت کام لیتے تھے. اور پھر غلام کی جو زندگی ہوتی ہے کہ آقا کی جو مرضی اس کو ٹکڑا ڈال لیتا ہے، کتے کی طرح ٹکڑا ڈال لیتا ہے، یہ اس زندگی کے عادی ہو چکے ہیں. صحرا میں دقت اور مشقت والی زندگی اٹھا کے یہ دقت اور مشقت کے عادی ہو جائے، اور کل پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر سکے، دین کے لیے قربانیاں بھی دے سکے. اور اگر اپنی محنت سے یہ کمانا چاہیں تو پھر کما بھی سکے اپنی محنت سے. لیکن انہوں نے وہاں بھی جو ہے نا اس گستاخی کا مظاہرہ کیا. زبان سے کیا کہا؟ ہمیں گندم چاہیے. حالانکہ اللہ نے فرمایا حتۃ کو وقولوا حطوہ، کہ حطوہ کہو. حطوہ کا معنی کہ اللہ میں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئے، ہمیں معاف کر دیں. تو اب حطوہ کے بجائے انہوں نے حنطہ کہا. حنطہ بیچ میں نون لے آئے، حنطہ کے بجائے حنطہ کہتے ہیں گندم کو. بس تفسیر روایت میں انہوں نے کہا حنطۃ فی شعرۃ، اللہ ہمیں خوشے میں گندم چاہیے. اس قسم کے گستاخانہ حرکتیں کی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ واقعہ ضروری کہ اسی ترتیب سے نازل ہو چکے ہوں،
ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا وہ واقعات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، آگے پیچھے آیات میں جن کا ذکر بعد میں وہ جو ہے نا پہلے ہو سکتے ہیں، اور جن کا پہلے ذکر ہوا ہے وہ بعد میں ہو سکتے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات ذکر کیا تنبیہ کے لیے، عبرت کے لیے، کہ اس امت کو ڈرایا جا رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، ان کو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا تھا کہ اگر تم بھی اپنے آبا و اجداد کی روش پہ گئے، اللہ کی آیات کا انکار کیا، آپ نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی اور حق کو نہ مانا، تو تمہارا جو ہے نا حشر بھی تمہارے آبا و اجداد سے مختلف نہیں ہوگا. اور اللہ ہمیں بھی سبق دینا چاہتا ہے کہ اگر تم بنی اسرائیل کی طرح اللہ کی کتاب کے مخالف تم نے زندگی گزاری، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف تم نے زندگی گزاری اور کتاب کو پس پش ڈالا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا، تو پھر تم بھی بنی اسرائیل یا خاص کر یہود کی طرح تم کیا ہو جاؤ گے؟ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. صدیوں بلکہ بعض تفسیر نے کہا 3000 سال تک پوری دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا یہود کا، نہ ان کی کوئی حکومت اور نہ کوئی دوسری حکومت ان کو برداشت کر رہی تھی. نہ جرمنی نے ان کو قبول کیا، نہ اٹلی نے ان کو قبول کیا، نہ کسی اور خطے نے، دنیا کے کسی کونے نے، نہ ان کی حکومت تھی، نہ کسی کونے نے ان کو قبول کیا. یہ سازشی ذہن کے لوگ تھے، سازشی ذہن. قرآن شیخ حضرت رحمۃ اللہ یہاں تک کہتے تھے کہ اگر سمندر میں 2 مچھلیاں لڑ رہی ہوں، 2 مچھلیاں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں بھی جو ہے نا انگریز اور یہود کی سازش ہے. یہ اتنے سازشی کے لوگ ہیں. اس لیے تو ہٹلر نے لاکھوں کو قتل کیا اور چند کو زندہ چھوڑا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے کیوں قتل کیا. یہ اس قسم کے شرارتی لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے رہے. مشہور انبیاء حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اس طرح جو ہے نا سینکڑوں انبیاء کو انہوں نے شہید کیا. انبیاء کو قتل کرنا ناحق قتل ہی ہوتا ہے. دوسرے انسانوں کے بارے میں تو آدمی ناحق کی قید لگا سکتا ہے، لیکن انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ ناحق کی قید جو ہے نا ناحق کی قید تو نہیں رکھی. یہاں آیات میں ہے، لیکن آیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود سمجھ رہے تھے کہ ہم انبیاء کو ناحق قتل کر رہے ہیں. یہ ایک اشارہ ہو رہا ہے نا کہ انبیاء کا قتل تو جب بھی ہوگا ناحق ہوگا. اللہ کا نبی تو جو ہے نا وہ گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ دونوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. تو وہاں تو جو ہے حق میں قتل کبھی نبی کا قتل جائز ہی نہیں ہے. اس کا نبی کا قتل کبھی حق میں ہو نہیں سکتا. امام بصری نے یہی لکھا ہے کہ یہاں نے جو ناحق کی قید لگائی ہے بنی اسرائیل کی طرف، ان کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل خود سمجھ رہے تھے کہ ہم جو انبیاء کو قتل کر رہے ہیں ناحق قتل کر رہے ہیں، نبی کا قتل کبھی حق پہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی سمجھ رہے تھے بنی اسرائیل اس بات کو، پھر بھی بدبخت قتل کر رہے تھے پھر بھی. اور اس طرح ایک دن میں انہوں نے 300 انبیاء کو شہید کیا تھا ایک دن میں. یہ تو وہ لوگ ہیں ان انبیاء کی نہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو نبی قتل کرے یا وہ نبی کو قتل کرے. نبی کو قتل کرنے والا یا نبی جس کو قتل کرے، سب سے زیادہ سخت عذاب سارے عذاب والوں میں سے اور کافروں میں سے اس کو ہوگا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن خلف کو، بڑا خناس آدمی تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تھا نیزہ مار. اللہ اکبر. تو اور پھر اللہ کی آیات کا انکار کی وجہ سے، حق کو چھپانے کی وجہ سے، اس میں تحریف گڑبڑ کی وجہ سے، رب کی شان میں گستاخی کی وجہ سے، یہ رب کی شان میں گستاخی کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پہ جو ہے نا ٹھپے لگا دیے، اور پھر جو ہے نا یہ ایسے خبیث ہوئے، ایسے ان کے دل سخت ہوئے، انہوں نے خباثتوں کا ریکارڈ توڑ دیا. تو پھر کیا ہوا کہ پھر انہوں نے زندگی انتہائی بے بسی میں اور بے کسی میں اور انتہائی ذلت و رسوائی میں اور محتاجی کی زندگی گزاری. پوری دنیا میں سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی کو پوچھنے والا تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کو حکومت نہیں ملے گی سوا 2 صورتوں میں، یا میری رسی کو مضبوط پکڑ لے مسلمان ہو جائے، یا دنیا میں سے کسی طاقت کی رسی کو مضبوط پکڑ لے. چنانچہ دوسری شکل انہوں نے اختیار کی، امریکہ اور فرانس اور برطانیہ کی رسی پکڑ لی، انہوں نے یہود کی حکومت بنائی اسرائیل میں.
آج بھی امریکہ اگر ہاتھ کھینچ لے تو ان کی حکومت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ اگر ہم بھی ان کی طرح اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، اللہ کے حبیب کی سنتوں کو ذبح کریں گے، تو پھر ہم بھی کیا ہوں گے؟ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور آج مسلمانوں کو دیکھیں، مسلمان جہاں بھی ہے مسلمان خوار ہے، برما میں، انڈیا میں، ادھر اس میں فلسطین میں، شام میں، ابھی تک پٹتے رہے شام میں، اس میں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، تو جہاں کہیں بھی یہ جو افریقہ کی جو بہت ساری ریاستوں میں مسلمان پٹ رہے تھے، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ دین سے ہٹ چکے، اللہ کے احکامات سے ہٹ چکے۔ اور اللہ نے یہ سورہ بقرہ میں، آل عمران میں اور اگلی صورتوں میں یہودیوں کی خرابیاں ذکر کی ہیں، اور ساری خرابیاں اس لیے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ خرابیاں نہ آئیں۔ یہ وہ خرابیاں ہیں کہ جس بندے میں پیدا ہو جائیں پھر اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، اللہ دل پہ پھر ٹھپے لگا دیتا ہے، اور پھر ایسے ٹھپے لگا دیتا ہے کہ پھر اچھائی برائی میں وہ تمیز نہیں کر سکتا ہے، بلکہ الٹا ہو جاتا ہے، اچھائی کو برائی، برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، اور پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور ذلت و رسوائی میں گرتا جاتا ہے۔ اللہ نے اس لیے یہ ساری خرابیاں ذکر کی، مسلمانوں میں یہ نہ آئے، لیکن اس کے باوجود مسلمان اس میں چل پڑے، اور اللہ نے فرمایا کہ مسلمان پھر ذلیل ہو جائیں گے، اور اس وقت تک ذلیل رہیں گے جب تک وہ دین کی طرف واپس نہ آ جائیں۔ اب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے امام مہدی کے زمانے میں مسلمان جب دین کی طرف آ جائیں گے تو اس وقت میں مسلمانوں کو عزت مل جائے گی، اور مسلمان عزت والے بن جائیں گے، اور ان کی جب حکومت بن جائے گی، حکومت سے بھی انسان کو عزت ملتی ہے، غلبہ ملتا، سیاسی غلبہ ملتا ہے، پھر اپنا نظام نافذ کر سکتا ہے، جیسے خلفائے راشدین نے بھی اسلام کا نظام نافذ کیا۔ تو بہرحال اللہ نے اس کی خرابیاں ذکر کیا، ہم میں وہ نہ ہو، مسلمانوں میں آج ہیں، دعا کرے اللہ ہم سے دور کرے جو ہیں، اور جو نہیں اللہ ہمیں اسے بچائے، اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے۔ وعید اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب قل تم کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز صبر نہیں کریں گے ہم ایک ہی قسم کے کھانے پہ، فادع لنا ربک، بس مانگیے ہمارے واسطے اپنے رب سے، جو خرج لنا کہ پیدا کر دے ہمارے واسطے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے کہ جن کو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، اس کی ترکاریوں میں سے، وقثائہا، اور اس کی ککڑیوں میں سے، وفومہا، اور گندم میں سے، وعدسہا، اور دالوں میں سے، وبصلہا، اور پیاز میں سے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون الذی، کیا تم تبدیل کرتے ہو، بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو گٹھیا ہے، بالذی ہوا خیر، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، جو عمدہ ہے۔ اہبطوا مصرا، بس اترو تم مصر، کسی شہر میں اترو، داخل ہو جاؤ، فإن لکم ما سألتم، بس تمہارے واسطے وہی چیزیں ہیں جو تم مانگ رہے ہو، جو تم نے مانگی ہیں وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ وضربت علیہم الذلہ، اور مسلط کی گئی ان پہ ذلت، والمسکنہ، محتاجی، بے کسی، وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے اللہ کا غضب لے کر، ذالک بأنہم، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ میں نے کی تفسیر کر دی کہ نبی کا قتل تو جب بھی ہوگا ناحق ہی ہوگا، یہاں ناحق کی خیر اس لیے لگائی کہ وہ خود سمجھ رہے تھے کہ ہم ناحق کر رہے ہیں، ان کے سمجھنے کے اعتبار سے یہ خیر لگائی ہے کہ وہ خود بھی سمجھ رہے تھے ہم ناحق قتل کر رہے ہیں، نبی کا قتل کسی وقت بھی حق پہ نہیں ہو سکتا۔ ذالک، یہ سب کچھ بما، اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے ان کو جو یہ سزا دی، ذلت اور رسوائی اور سب کچھ اللہ نے مسلط کی، اللہ کا غضب لے کر جو ہے وہ کیا ہو گئے، لوٹے وہ۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ
عصوا انہیں نافرمانی کی، انہوں نے نافرمانی کی. ذالک بما، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ عصوا انہیں نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے زیادہ زیادتی کرتے، حد سے زیادہ زیادتی کرتے.